اور صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے خوشحالی آتی ہے، تنگ دستی بھاگ جاتی ہے۔ بزرگوں نے خوش رہنے کے ناظرین کرام 7 سنہری اصول ہمیں بتائے ہیں۔ یہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہوئی، اور پھر جو بزرگ ہیں جن کو ہم تابعین کہتے ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء کرام، قطب، اطہار، ولی، کہ کبھی کسی سے بلا وجہ نفرت نہ کرو، مصیبت میں پریشان نہ ہو، ہمیشہ سادہ زندگی گزارو، توقعات مت رکھو، کیونکہ جب یہ پوری نہیں ہوتی تو دکھ ہوتا ہے۔ لینے کے بجائے زیادہ دینے پر یقین رکھو، ہمیشہ مسکراتے رہو اور اچھے دوست بناؤ۔ ابھی میں اس وقت جو پروگرام کر رہا ہوں تو مجھے بتایا گیا ہے کہ کراچی میں بڑی تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یہ تیز ہوائیں، یہ آندھیاں، یہ اس کے سگنلز ہیں، یہ موصول ہو رہے ہیں ہمیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ جس شہر میں ہر وقت ہم لاشیں گرائیں، جہاں پر ہر وقت خون کی ندیاں بہیں، وہاں جب تیز ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں اور آندھیاں آتی ہیں تو دل گھبرا جانا چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ تکویر کی تلاوت کرنی چاہیے، سورہ شمس پڑھنی چاہیے فوری طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو معمول تھا ناظرین کرام کہ ایسا کبھی کوئی واقعہ پیش آتا تھا یا آسمان پر آپ بادل دیکھتے تھے تو آپ گھبرا جاتے تھے۔ جب بجلی چمکتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے۔ مطلب گھبراہٹ اور پریشانی سے مراد یہ نہیں ہے، میرے سرکار تو سرکار ہیں لیکن تعلیم کے لیے۔ تو اما عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت برسے، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں یہ کیوں نہ سمجھوں کہ یہ قوم ہود پر جو عذاب نازل ہوا تھا اور جو ابر آیا تھا کہیں یہ وہ نہ ہو۔ یعنی تعلیم یہ دی، بھائی ظاہر ہے کہ نبی کی موجودگی میں تو عذاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہ بھی سرکار دو عالم، لیکن تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو چھوٹا مت خیال کریں۔ اب اس وقت آندھی اگر آ رہی ہے یا اس وقت تیز ہوائیں چل رہی ہیں تو فوری طور پر ہمیں صلاۃ الحاجات کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، صلاۃ التوبہ پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ سب اس کی نشانیاں ہیں، وہ ہم اسے نہیں پہچاننے کی کوشش کر رہے کیونکہ ہم تو غافل ہیں لیکن وہ غافل نہیں ہے۔ ہم تو لوگوں کو مار کر بھول جاتے ہیں، قتل کر کے فراموش کر دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، تو کیا عذاب ہماری طرف نہیں آئیں گے، روانہ نہیں کیے جائیں گے؟ اور چلیے اگر عذاب سخت لفظ ہے تو کیا ہماری پکڑ نہیں ہوگی؟ اس سب سے ہوشیار رہنا چاہیے ہمیں۔ اہل کراچی سے میں یہی کہوں گا کہ ان تیز ہواؤں کو خدا کی طرف سے وہ اشارے سمجھیں کہ جو اشارے ہمیں بہت پہلے سمجھنے چاہیے۔ تیز ہواؤں کا چلنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ فقہا، علماء اور اہل عرفان کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے، کیونکہ یہ کچھ ہوائیں ہیں جنہیں پروردگار نے قید کر رکھا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ کچھ ہواؤں کو تو اتنی شدید قسم کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے کہ اگر انہیں آزاد کر دیا گیا تو یہ پوری دنیا روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائے گی، لیکن اللہ نے ان کو مقید کر رکھا ہے ایک خاص اور معلوم وقت کے لیے، جو صرف پروردگار کو علم ہے کہ کب ان ہواؤں کو چھوڑا جائے گا۔ صرف کہتے ہیں کہ طوفان یہ جو قوم عاد تھی، آپ کو بتا دوں ضمن کہتے ہیں، روایات میں آتا ہے، اور اس پر علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اس پر انہوں نے گفتگو فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ریح العقیم جس کو اللہ تعالیٰ نے قید کر رکھا ہے، اس میں سے صرف اتنی سی ہوا لی گئی تھی جو سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ ریح العقیم جو سب سے عظیم ہوا ہے، اس کو اللہ نے مقید کر رکھا ہے، اس کے حکم کی پابند ہے، اس میں سے صرف اتنی ہوا لی گئی جو سوئی کے ناکے سے گزر جائے، اور صرف اس ہوا کی وجہ سے قوم عاد تباہ ہو گئی تھی۔ اور قوم عاد کی اگر آپ کو جسامت پتہ چل جائے تو آپ اپنے ہوش کھو بیٹھے، یعنی سمجھ لیجئے کہ 12 سے 17 آدمی اگر کھڑے ہو جائیں تو ایک آدمی ان کا ہے قد کے اعتبار سے، اور پھر
ان کی طاقت اور جس طرح وہ سنگ تراشیاں کرتے تھے اور جو بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیسے تعمیرات میں، یہ فن تعمیر میں ماہر ترین قوم تھی اور انتہائی تن و من تھے، حسین تھے، طاقتور تھے، گرانڈیل تھے، لیکن سوئی کے ناکے سے جو ہوا نکلی ہے اس نے انہیں تباہ کر دیا، ریح العقیم۔ اور پھر جب یہ تیز ہوائیں چلتی ہیں تو ساتھ ساتھ تیز بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان تیز بارشوں کو بھی جب ہوا آندھی کے ساتھ اور تیز ہوا کے ساتھ بارش ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ اسے نیک فعل نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی بلکہ خدا کی ناراضگی کا ایک عکس ہوتا ہے کہ جو وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے اس وقت خوش نہیں ہوں، اور بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کریں، اسے منائیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت تیز ہوا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے بتایا اتنا گیا تھا کہ تیز ہوائیں چل رہی ہیں شہر میں۔ پھر میرا فرض ہے کہ چونکہ میں اس وقت لائیو پروگرام کر رہا تھا، مجھے باتیں آپ سے دوسری کرنی تھی، لیکن یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور اگر ان کے ساتھ بارش بھی شروع ہو جائے تو پھر تو ہمیں اور بھی زیادہ خدا کے خوف کا شکار ہونا چاہیے اور خدا کے خوف میں مبتلا ہونا چاہیے۔ شکار لفظ مناسب نہیں ہے، ہمیں خدا کے خوف میں مبتلا ہونا چاہیے اور صلاۃ الحاجات پڑھنی چاہیے، صلاۃ التوبہ پڑھنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ ہم استغفار تو کر نہیں رہے، تو اب مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر تیز بارش ہو رہی ہے ہوا کے ساتھ تو پھر جو اس وقت ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس وقت فوری طور پر استغفار کی تسبیحات پڑھیں، کیونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی عالم ہوں، زاہد ہوں یا کوئی بہت بڑا عالم دین ہوں، بالکل نہیں ہوں۔ میں تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے کسی قوم پر تو پہلے تیز ہوائیں آتی ہیں اور ان کے ساتھ پھر بارشیں ہوتی ہیں۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش کبھی بھی نیک فعل نہیں ہوتی ہے اور یہ رک بھی جائے گی، اور آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب تو بڑا اس دن ہمیں بتا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کچھ اور ہوتی ہے، بندے اس تدبیر تک نہیں پہنچ سکتے۔ رک بھی جائے گی انشاءاللہ، لیکن ہمیں بہرحال استغفار کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور رجوع کرنا چاہیے۔